السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گھر میں ہوا تھا جو لاہور کے ایک مشہور علاقے ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی عجیب و غریب تجربات کرتی رہی ہوں۔ میں ایسی بچی تھی جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، چاہے اندھیری رات میں اکیلے لیٹنا ہو، ڈراؤنی فلمیں دیکھنی ہو یا رات کے بیچ عجیب و غریب آوازیں سننی ہو۔ کچھ مرتبہ میری ماں مجھے رات کے 1 بجے اپنی گڑیا سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی تھی اور مجھے ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں یہ سب کب شروع ہوا، مگر میں ہمیشہ رات کے تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتی تھی۔ نہ کوئی آواز مجھے جگاتی تھی، نہ کوئی مجھے ہلاتا تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اٹھتی اور ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی تھی جب میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں اٹھی، مگر مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیسے آئی۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی، مگر والدین نے اس پر کبھی بات نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ سال گزرتے گئے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست بھی تھی جن کو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بیٹی بھی تھی بالکل میری عمر کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عائشہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا پرانا گھر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ڈرائنگ روم کے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر وہ کبھی جھوٹی کہانیاں نہیں بناتی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں رات کے وقت اٹھتی، ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر لیٹ جاتی اور پھر زور زور سے رونا اور چیخنے لگتی۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو دن کے 12 بجے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کو کہا کیونکہ یہ سب سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک اور عورت رہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھی جب تک اس گھر کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، مگر ایک دن گھر کے سامنے والی چھوٹی سی پول میں اس حادثے کے چند مہینے بعد رات کے تقریباً 4 بجے اس کی ماں نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے، میں آج تک کسی نئے گھر میں پہلے دن بنا کسی مولوی سے دعا کروائے نہیں جاتی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ جس جگہ میں نے پہلی دفعہ اکیلے زندگی گزاری ہے وہ ایک 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پاکستان کے شہر میں موزنگ کے ایک پرانی عمارت کے دوسری منزل پر تھا۔ تم جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر رہے ہو یہ اس سے کافی کم تر تھا۔ میرا فلیٹ ایک چھوٹی سی پرانی دکان کے اوپر تھا جس کا ایک ہی راستہ تھا، پیچھے گلی کی طرح جانے والی گول سیڑھیاں۔ ہر رات مجھے مسائل کا سامنا ہوتا۔ نشہ کر کے آئے ہوئے لوگ میری سیڑھیوں کے نیچے جمع ہو جاتے، زور زور سے چیختے، لڑائیاں کرتے اور بے شرمی سے گلی کے کونے میں نشہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی یہ لوگ سیڑھی کے بالکل نیچے بیٹھ جاتے۔ سیڑھیاں اتنی پرانی تھیں کہ ذرا سی بھی چلنے پر چیخنے لگتی تھیں، اتنی زور سے کہ میں نیند سے اٹھ جاتا۔ اکثر ایک آدمی نشے میں دھت اوپر آ کر میرے فلیٹ کے دروازے کے پاس والی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ جانے ان کو کیا لگتا، شاید کوئی اور دکان یا شراب کا اڈا اوپر بھی ہے۔
ایک رات میں رات کے 11 بجے گھر آیا۔ موسم بارش کا تھا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے کچھ دیر کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرا ایک بلا بھی تھا جس کا نام بلیکیا تھا۔ دن بھر وہ باہر گلی میں ادھر ادھر گھومتا، دوسری آوارہ بلیوں سے لڑتا اور پھر رات ہونے پر واپس آ جاتا تھا۔ جب وہ فلیٹ کے اندر آیا میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے لیے کھانا رکھ دیا۔ اس رات میں بھی کھانا کھا کر سو گیا، جبکہ بلیکیا سامنے والی کرسی پر لیٹے مجھے گھور رہا تھا۔ رات کے 3 بجے مجھے اچانک بلیکیا کی تیز سی ہس کی آواز سنائی دی۔ میں نے انگڑائیاں لیتے ہوئے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلیکیا عام طور پر کافی شانت بلا تھا، بس جب بھوک لگتی تب ہی ہلکی سی آواز کرتا تھا، مگر آج اس کی ہس سن کر میری رگوں میں عجیب سی سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے جمع تھا، 2 بار اور ہس کی اور پھر زور سے بھاگ کر صوفے کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، مگر صرف بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اگر کوئی یا کچھ بھی میری سیڑھیوں پہ ہوتا تو مجھے پرانی میٹل سیڑھیوں کی چیخنے کی آواز آتی۔ میں نے پھر سے سوچنے کی کوشش کی، شاید بلیکیا کی کوئی غلط فہمی ہو، مگر جیسے ہی میں نے لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بلیکیا نے پھر سے ایک اور تیز اور غصے بھری ہس کی یعنی آواز کی۔ اسی وقت میرے دروازے کے باہر ایک تیز آواز آئی۔ کوئی دستک نہیں دی گئی، بس جیسے کسی نے اپنے ہاتھ کی پوری طاقت سے دروازے پہ مار دیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً جو رات کے کھانے کے پاس چھری پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور زور زور سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے باہر کی لائٹ جلانے کی کوشش کی، ایک پل کے لیے چمک آئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ جلنے سے پہلے ہی فیوز ہو چکی تھی۔ میں ہارر موویز نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے ٹینشن اور بے چینی جلدی ہو جاتی ہے، مگر اس وقت ایک ہی خیال دماغ میں آیا، کیا یہی ہارر موویز میں ہوتا ہے؟ میں نے سانس اندر کھینچ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ چھری ہاتھ میں تھی، تیار تھا کسی نشیڑی آدمی کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈی بارش میرے چہرے سے ٹکرائی مجھے اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر لائٹ ہوتی تو شاید مجھے پہلے ہی دکھتا۔ میں نے ایک قدم باہر رکھا، صرف اپنے کمرے کے اندر کی روشنی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا میری روح کانپ گئی۔ ایک سفید چہرے والی لڑکی، صرف 15 سے 20 سال کی، سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے صرف اندھیرا ہو اندر۔ اس نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اصل میں کوئی بھوت ہے یا کچھ اور، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میرے پاؤں پر مضبوطی سے لپٹا، میں نے گھبراہٹ میں زور سے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ اس کی آنکھوں میں گرنے والی بارش کی بوندیں بھی اسے پلک جھپکانے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازہ زور سے بند کیا، تالا لگایا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ بند ہونے سے پہلے مجھے صرف ایک تیز ہس کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ پہلی سوچ جو آئی وہ یہ تھی، شکر ہے یہ صرف ایک برا سپنا تھا۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میری سانس ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ چھری جو میں نے ہاتھ میں لیا تھا وہ میرے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ کوئی خون نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید میں نے نیند میں چلنا شروع کر دیا ہو، لیکن بلیکیا صوفے کے نیچے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک آدھا دن اور لگ گیا اسے باہر آنے میں۔ جب وہ نکلا بھی تو دروازے کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اسے اٹھا کر نیچے گلی میں چھوڑا تو وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ رات کے وقت واپس تو آیا مگر سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی؟ کیا وہ کوئی اصل لڑکی تھی جو مدد چاہ رہی تھی؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو اس نے صرف میرا دروازہ کیوں چنا؟ نیچے اتنے سارے مکان اور لوگ تھے،
کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیا یہ سچ میں کسی چیز کا سایہ تھا؟ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک بھوت تھا یا کچھ اور؟ مجھے جواب ضرور دینا تاکہ میرا دماغ سکون میں آ سکے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور یہ کہانی اب تک میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ ہے۔ یہ سب کچھ 2017 میں ہوا تھا جب میں کراچی کے ایک پرانے علاقے لیاقت آباد میں اپنی پڑوسن خالہ کے گھر گیا تھا۔ ان کا بیٹا احسن میرا اچھا دوست تھا۔ خالہ کا گھر بہت پرانا تھا۔ ایک زمانے میں یہ برٹش ایرا کا بنگلہ ہوتا تھا، مگر اب اسے فلیٹس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ خالہ کا فلیٹ 2nd فلور پہ تھا، لیکن گراؤنڈ فلور اب بند تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں پہلے ایک پرانی مسجد تھی جو وقت کے ساتھ گر گئی اور اب وہاں پہ صرف اندھیرا سناٹا بیسمنٹ بچا ہے۔ ایک رات میں اور احسن چھت پہ بیٹھے تھے۔ ہوا تیز چل رہی تھی، گلیوں میں گہرے سناٹے تھے، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نارمل باتیں کر رہے تھے جب احسن نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ زین، تجھے پتہ ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں میری بہن عائشہ ہر رات چیختی ہے۔ کبھی کہتی ہے کوئی بستر کے نیچے ہے، کبھی کہتی ہے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے ہلکا سا عجیب لگا، لیکن میں نے سوچا بچے کبھی کبھی امیجنیشن میں ایسے کہہ دیتے ہیں۔ میں نے مذاق میں کہا بس عائشہ کو ہورر موویز کم دیکھنی چاہیے، لیکن احسن کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں بھائی، یہ سیریس ہے۔ کل رات میں نے بھی کسی کو ڈرائنگ روم میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ جب چیک کیا تو کوئی نہیں تھا۔ میری رگوں میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی، مگر ہم دونوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ رات کو چھت سے نیچے لیٹ واپس گئے، لیکن پھر جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب ایک عجیب سی آواز نے مجھے اٹھایا، جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید احسن یا کوئی اور ہوگا، مگر پھر یاد آیا کہ سب تو سو چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور ہال وے میں جھانک کر دیکھا۔ آگے لیونگ روم تھا اور وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہلکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ ایک اتنی زور سے چیخ کہ لگے جیسے کسی نے کان کے اندر بڑی سیٹی بجائی ہو۔ میں گرتے گرتے بچا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اندر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک عجیب سی سرد مہک تھی، جیسے پرانی گیلی مٹی اور کوئی جلتی ہوئی چیز ملا دی ہو۔ میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً احسن کے روم کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی میں ہال وے میں آیا مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہے، اتنا قریبی کہ مجھے اپنی گردن پہ اس کے سانس محسوس ہونے لگی۔ میں بھاگ کے احسن کے کمرے میں گھس گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ احسن نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، تجھے بھی آواز سنائی دی نا؟ میں نے بھی سنا تھا۔ اس رات ہم دونوں نے صبح تک لائٹ جلا کر رکھی۔ صبح خالہ نے جب دیکھا کہ دونوں کی حالت بری ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر پہلے بھی عجیب عجیب چیزوں کے لیے مشہور تھا۔ پچھلے کرایہ دار بھی بنا بتائے چلے گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ ڈر تب لگا جب احسن کی چھوٹی بہن عائشہ نے ایک بات بولی۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے اس نے بیچ میں کہا، بھائی کل رات جو آنٹی آئی تھی وہ آج نہیں آئیں گی نا؟ ہم سب نے اس کو گھور کے دیکھا۔ احسن نے پوچھا، کون سی آنٹی؟ عائشہ نے کیجول ٹون میں کہا، وہی جو روز آتی ہیں، جو ہر رات آپ کے کمرے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ وہ گھر کچھ چھپا رہا تھا جو صرف عائشہ دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب یاد کرتا ہوں
میری رگ رگ سے ایک عجیب سا ڈر نکلتا ہے۔ ہر گھر ایک مکان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ مکان ایک کہانی بن جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو پھر کبھی نہیں بھولتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام علینا ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں پاکستان کے شہر سرگودا کی رہنے والی ہوں اور لا کی طالب علم ہوں۔ میرا یہ فیلڈ چننے کا ایک خاص سبب تھا، ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی مہینوں تک چلتا رہا میرے ساتھ۔ میں صرف 16 سال کی تھی جب یہ سب شروع ہوا۔ میں 11 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مجھے ہر کسی سے دوستی کرنا پسند نہیں تھا، صرف چند اچھے دوست تھے، تقریباً 5۔ یہ بات اس کہانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس رات کا ذکر ہے جب میں اور میری 3 دوست ایک لوکل کیفے پر گئے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں کے نام اس واقعے میں بدل رہی ہوں، انہیں ہم جنید، لائبہ اور ماہی کہہ کر پکاریں گے۔ اس وقت میری جنید سے دوستی تھی اور اس کی عمر 19 سال تھی۔ جنید اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا جو 16 سال کا تھا۔ اسے ہم اس سٹوری میں علی کہہ کر بلائیں گے۔ اس رات سب کچھ ٹھیک تھا، ہم مزید گھنٹے گزار کر واپس گھر چلے گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں علی مجھ سے زیادہ گھل مل گیا۔ پہلے تو یہ معمولی بات لگی، لیکن دھیرے دھیرے اس کے میسیجز بڑھنے لگے۔ پھر کب مل رہے ہیں؟ کیا تم پھر سے کہیں چلو گی؟ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ بس دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ سنا تھا کہ اس کے بہت کم دوست ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے اور علی سے میری دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں اس کے گھر جاتی، اس کے والدین سے بھی دوستی ہو گئی، مگر پھر ایک عجیب چیز ہونے لگی، رینڈم کالز۔ پہلے کبھی کبھی کال آتی تھی، میں اٹھاتی تو صرف سانس لینے کی آواز سنائی دیتی۔ پہلے مجھے مذاق لگا یہ، لیکن جب صرف 2 گھنٹے میں 30 سے 40 دفعہ کالز آنے لگی تو مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ پھر یہ کالز دن بھر آنے لگی، روزانہ 60 سے بھی زیادہ۔ میں نمبر بلاک کرتی، لیکن ایک نئے نمبر سے پھر کال آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں نے ڈر کے مارے یہ کسی سے شیئر نہیں کیا۔ جب میں نے اپنے والدین کو بتایا تو انہوں نے مجھے نیو نمبر لے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بس تمہارا کوئی دوست ہی مذاق کر رہا ہوگا، اس کو اگنور کرو اور جب بھی کوئی ایسا کال یا میسیج آئے تو اس کو بلاک کر دو۔ لیکن جب میں نے جنید اور لائبہ اور علی کو بتایا تو ان کا ریئیکشن بالکل الگ تھا۔ یہ سن کر وہ بہت سیریس ہو گئے تھے۔ ایک وقت آیا جب میرے پاس وہ سم تھی تو وہ کالز رک گئی تھیں۔ مجھے لگا شاید وہ سب ایک مذاق تھا، پرینک کالز تھیں۔ لیکن ایک دن جب میں لائبہ کے ساتھ انارکلی بازار شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی تو مجھے ایک اور کال آئی میرے نیو نمبر پر۔ میں سمجھی کہ کسی جاب انٹرویو کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون اٹھایا ایک بھاری آواز آئی، میری پیاری علینا، تمہارا سبز دوپٹہ تم پہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی بات سن کر میری ساری ہوشیاری اڑ گئی۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں، تو مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمہیں بالکل دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری روح نکل جائے گی۔ میں سیدھا وہاں سے گھر آ گئی۔ لائبہ بھی اتنی ہی ڈری ہوئی تھی جتنی میں نے والدین کو بتایا۔ انہوں نے اس نمبر کو ٹریس کروایا، اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ زیادہ پتہ نہیں لگا۔ مجھے عجیب طریقے کی لو لیٹرز بھی ملنے لگے۔ ایک دن چٹھی ملی، ہیلو علینا، تم کل بالوں کو کل کر کے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تمہارے بال کاٹ دوں، مگر صرف بال نہیں، پورا سر کاٹ دوں، لیکن پھر تم بہت خاموش ہو جاؤ گی۔ تمہاری نیلی آنکھوں کا کیا کروں؟ انہیں اپنی جیب میں رکھ لوں کیا؟ میں یہ پڑھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے فون اٹھانے سے بھی انکار کر دیا، مگر پھر ایک دن مجھے ہمت ملی۔ میں نے کال ریسیو کی اور کہا ملنا چاہتی ہوں۔ کالر نے فوراً تسلیم کر لیا۔ میں نے جلو پارک بلایا، مگر میں اکیلی نہیں جانے والی تھی، علی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ 2 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے لیکن کوئی نہیں آیا۔ واپس گھر آئی تو پھر ایک کال آئی۔ اس بار کالر نے پہلے کی طرح پیاری علینا نہیں کہا، اس بار وہ چلایا
تم چالاکی دکھا رہی تھی۔ کیا سمجھا تھا کہ میں نہیں سمجھوں گا کہ تم علی کو ساتھ لے آؤ گی؟ اس دن کے بعد کالر کی باتیں صرف دھمکیوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ ایک دن میں اپنی سائیکل لینے گئی تو دیکھا کہ شو باکس سائیکل سے بندھا ہوا تھا۔ ڈر سے میری جان نکل گئی۔ جب میں نے کھولا تو اس کے اندر ایک مرا ہوا چوہا تھا۔ میں چیخ پڑی اور بنا کسی کو بتائے سیدھا پولیس اسٹیشن بھاگ گئی۔ پولیس نے اس واقعے کو بہت سیریسلی لیا اور میرے گھر کا فون، دوستوں کے فونز سب وائٹ ٹیپ کر دیے۔ ایک ہفتے تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر کالز واپس آنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس سن رہی ہے، پر یہ روک نہیں سکتی۔ میں رات کو تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں مار ڈالوں گا۔ مجھ پر ایسی ڈپریشن چھائی کہ مجھے جینا بیکار لگنے لگا۔ مگر ایک دن 19 جولائی 2016 میں جنید کے گھر بھی جب ڈور بیل بجی، جنید نے دروازہ کھولا۔ سامنے 3 پولیس آفیسرز تھے۔ ایک آفیسر جو کیس سنبھال رہا تھا میرے سامنے آیا اور صرف 2 لفظوں میں بولا، سب ختم ہو گیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ تبھی ان کے ساتھ والے پولیس آفیسر نے علی کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ علی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا۔ آفیسر نے کہا کہ علی نے پریپیڈ سم کارڈز خرید کر ایک پرانے فون میں اسے کیا، لیکن جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک دن اس نے اپنے ہی گھر کے لینڈ لائن پر کال کر لی اور پھر خود ہی اٹھایا۔ وہ فونز جو چلاتا رہا جیسے سامنے کوئی ہے، مگر کوئی نہیں تھا، صرف وہ خود۔ ان باتوں کا مطلب تھا کہ ان سب کے پیچھے جو مجھے بلیک میل کر رہا تھا، جس سے میری کال آ رہی تھی، اس کے پیچھے علی تھا۔ علی کو 2 سال کی سزا ہوئی۔ وہ اب آزاد ہو چکا ہے، مگر میں نے اسے کبھی معاف نہیں کیا۔ جنید اور میں اب ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہی علی یاد آ جاتا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتی ہوں، میں علی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔